الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ذوالحجہ کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مرتبہ پھر یہ بابرکت مہینہ اس کے شروع کے 10 دن عطا فرمائے. اس مہینے کے اندر 10 دنوں کے اندر کی عبادت تو قربانی جیسی عبادت ہے, عظیم الشان عبادت. اسی طریقے سے یہ عبادت حج جیسی بڑی عبادت ہے. اسی طریقے سے یہ جو شروع کے 10 دن ہیں ان کی بڑی فضیلت ہے, احادیث مبارکہ ہے. یہ 10 دن کے بڑے قیمتی ہے. عموماً ہم اس کو ایسی کھیل کود میں گپشپ میں گزار دیتے ہیں اور ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ دن کتنے قیمتی ہیں, اور یہ ہر سال ہماری زندگی میں آ رہے ہیں اور پتہ نہیں کتنی مرتبہ آ چکے ہیں اور چلے جاتے ہیں. یہ ایسے دن ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر قسمیں کھائی ہیں کی, والفجر ولیال عشر, قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی. 10 راتوں سے قرآن ذوالحجہ کی یہ 10 راتیں ہیں. ذوالحجہ کی بہت سے مفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت قتادہ رحمہ اللہ اور دیگر مفسرین کو یہ فرماتے ہیں کہ ان 10 راتوں سے قرآن یہ ذوالحجہ کی 10 راتیں اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم کھائی ہے. یعنی اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ کتنی فضیلت والی راتیں ہیں کہ ہر رات کی عبادت حدیث میں آتا ہے کہ اس کا ثواب شرع قدر کے برابر ہے. اتنا ثواب ہے. یعنی سعادت کے دن ہیں اور عبادت کی راتیں ہیں. دن بھی بڑے قیمتی ہیں اس کے. ایک روزہ رکھ لے کوئی دن کے اندر 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب ہے. 1 ذوالحجہ سے لے کر 9 ذوالحجہ تک کسی نے اگر 2 روزے رکھ لیے تو 900 سال کی عبادت کا ثواب. ایک روزہ رکھا تو 1 سال کے روزے کا ثواب. اور عرفہ کا دن, اس دن تو روزہ رکھنے کی ڈبل فضیلت ہے, ڈبل فائدہ ہے, ڈبل ثواب ہے. ایک تو یہ ثواب ملے گا ہی ملے گا کہ 1 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اس کا مفہوم یہ ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ عرفہ کا دن روزہ رکھنے سے پچھلے 1 سال کی گناہ اور اگلے 1 سال کی گناہ معاف ہو جائیں گے. یعنی صغیرہ گناہ, چھوٹے گناہ جو وہ سب اس ایک روزے کی وجہ سے معاف ہو جائیں گے. پاکستان کے اندر عرفہ کا دن اس مرتبہ بدھ کا دن بن رہا ہے. جمعرات کو عید الاضحیٰ ہے اور اس سے پہلے کا جو دن ہوتا ہے وہ عرفہ کا دن کہلاتا ہے. یعنی بدھ والے دن اگر کوئی روزہ رکھ لے تو 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب بھی ملے گا, اور اسی طریقے سے اگلے پچھلے سارے صغیرہ گناہ بھی معاف ہو جائیں گے. تو اسی وجہ سے کہ جو دن ہیں یہ راتیں ہیں بڑی قیمتی ہیں, تو ہمیں ان راتوں کی قدر کرنی چاہیے کہ کچھ نوافل بڑھا دیں. مغرب کی نماز تو پڑھتے ہیں, اس کے بعد کچھ اوابین پڑھتے ہیں 6 رکعت. عشاء کے وتر سے پہلے 2 رکعت پڑھتے ہیں, 4 رکعت پڑھتے ہیں, اور آخری پہر کے اندر اٹھ کے تہجد پڑھی جائے تو اور زیادہ فائدہ ہے. اور دن میں اگر ممکن ہو تو روزہ بھی رکھ لیں, کوئی 1 روزہ ہی رکھ لیا جائے کہ کہیں فضیلت سے محروم نہ رہ جائے بالکل. تو بہرحال یہ جو دن ہے یہ بڑے قیمتی ہیں, یہ راتیں بھی بڑی قیمتی ہیں, اور اہم بات کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیے. ان 10 دنوں کے اندر اگر زیادہ نیکیاں نہیں بھی ہو رہی تو ایسا مسئلہ نہیں ہے, لیکن گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے.
کہ ان 10 دنوں کے اندر کوئی گناہ ہم سے نہ ہو، کوئی گناہ ہم سے نہ ہو، نظروں کی حفاظت ہو، اسی طریقے سے غیبت سے، جھوٹ سے اور دیگر بڑے بڑے گناہ جو ہم سے ہوتے رہتے ہیں ان سے اپنے آپ کو ان 10 دنوں کے اندر بچانے کی ضرورت ہے کہ گناہ آدمی سے نہ ہو، زیادہ نیکیاں نہیں ہو رہی تو ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن گناہ بھی نہ ہو۔ اسی طریقے سے ان دنوں کے اندر ایک عمل تکبیرات تشریق کا عمل بھی ہے جو 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز کے بعد سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک ہے، یعنی تکبیر تشریق ایک مرتبہ پڑھنا ہر مسلمان کے اوپر، چاہے وہ مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے مسافر ہو، چاہے مقیم ہو، چاہے شہر کے اندر رہ رہا ہے، چاہے گاؤں دیہات کے اندر رہ رہا ہے، ہر ایک کے اوپر جو بالغ ہو اس کے اوپر ہر فرض نماز کے فوراً بعد سلام پھیرتے ہی ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے تکبیر تشریق، یعنی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے، اور ایک سے زیادہ مرتبہ پڑھنا یہ خلاف سنت ہے، یعنی ویسے آپ چلتے پھرتے ان دنوں کے اندر بھی پڑھتے ہیں مستحب ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مزاروں میں بھی یہ کلمات پڑھتے رہتے تھے، تو ان دنوں کے اندر چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، مسجد میں آتے جاتے، بازاروں میں گھومتے پھرتے، آہستہ آہستہ آواز کے اندر ہم کثرت کے ساتھ یہ کلمات پڑھتے رہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے اس کے اندر۔ اور پھر 9 ذی الحجہ کی جب فجر کی نماز شروع ہو جائے، فجر کی نماز کے فرض کے فوراً بعد پڑھنی ہے، اور کب تک؟ 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز کے بعد تک۔ مرد تھوڑا بلند آواز سے پڑھیں گے اور خواتین آہستہ آواز سے پڑھیں گے۔ عموماً مردوں کو تو یہ تکبیر تشریق یاد رہتی ہے کہ وہ نماز جب پڑھتے ہیں مسجد میں جماعت سے ہوتی ہے تو ایک مجمع گونجنے لگ جاتا ہے ان آوازوں سے، تو اس سے یاد آ جاتا ہے، لیکن خواتین چونکہ گھر میں نماز پڑھتی ہیں، اکیلی پڑھ رہی ہوتی ہے تو وہ بھول جاتی ہیں، حالانکہ ان پر بھی پڑھنا واجب ہے، تو ان کو بتانا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ جہاں نماز کے اوپر کوئی کاغذ وغیرہ لگا رہے ہیں، سامنے جہاں نماز پڑھنے کی جگہ ہے وہاں پہ کوئی کاغذ وغیرہ پر یہ تکبیر تشریق لے کر لگا دی جائے کہ جیسے ہی نماز سے فارغ ہو تو جیسے ہی نکاح کریں تو فوراً تکبیر تشریق زبان سے نکل جائے، کیونکہ ایسا نہیں کہ اگر آپ نے نہیں پڑھی تو بعد میں اس کی قضا کر لیں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ توبہ استغفار ہوگی، کیونکہ یہ فرض نماز کے فوراً بعد پڑھنی ہے، سنتوں کے بعد نہیں پڑھنی ہے کہ بھائی سنتوں کے بعد پڑھ لیں گے ابھی نہیں پڑھی تو ایسا نہیں ہوگا، بلکہ فرض نماز کے فوراً بعد جو ہے وہ بلند آواز سے مردوں کے لیے اور خواتین کے لیے آہستہ آواز میں ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہوا کرتا ہے تکبیر تشریق۔ اسی طریقے سے جیسے پچھلے جمعوں کے اندر قربانی کے حوالے سے تفصیلی بات ہوئی تھی نصاب کے حوالے سے کہ قربانی جن کے اوپر واجب ہے وہ قربانی کی پہلی فرصت کے اندر ہی فکر کریں کہ کسی طریقے سے یہ واجب ہمارا ادا ہو جائے۔ مسائل تو بہت سارے ہیں اور جمعہ ہمارے پاس یہ آخری جمعہ ہے اور اگلے جمعے کو عید الاضحیٰ ہوگی انشاءاللہ، تو اس وجہ سے پوری نشست کے اندر کیونکہ کم وقت ہے تو زیادہ مسائل کو بیان نہیں کیے جا سکتے، کچھ جتنا وقت ہے اتنے مسائل جو ضروری ہیں ان کو بیان کیا جاتا ہے۔ مثلاً ایک مسئلہ یہ سمجھ لیں قربانی میں گوشت کے حوالے سے ایک اہم مسئلہ، گوشت کی تقسیم کے حوالے سے جو ہمیشہ بیان کیا جاتا ہے کہ دیکھیں اگر ایک بڑے جانور کے اندر چند افراد شریک ہوں، چند افراد شریک ہیں، مثلاً 7 حصے ہوتے ہیں نا بڑے جانور میں، گائے میں، بھیڑ میں، اونٹ میں، بھینس میں، بھینسے میں، تو اگر ایک سے زیادہ افراد شریک ہیں، 3 افراد شریک ہیں یا 4 ہیں یا 5 ہیں، 7 تک کی گنجائش ہے، اور 7 افراد مثلاً شریک ہیں اور ہر ایک کا ایک ایک حصہ ہے، تو اس صورت کے اندر گوشت کی تقسیم ضروری ہے کہ تول کرو، یعنی تول کرو۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ دوست یار ہوتے ہیں یا رشتے دار ہوتے ہیں وہ آپس میں بس ویسے ہی اندازے سے تقسیم کر لیتے ہیں کہ چلو بھائی تو ایک آدھ روٹی اوپر نیچے ہو گئی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ڈھیریاں بنا دیتے ہیں 7 ڈھیریاں کہ بھائی یہ اس کا یہ اس کا اس کا، اب تول کر نہیں بنائی، تول کر تقسیم نہیں کی تو یاد رکھیے یہ سود ہو جائے گا۔ اگر ایک کوٹی بھی اوپر ہو گئی نا کسی کے حصے میں، کسی کے حصے میں زیادہ چلی گئی اور باقی کے حصے میں کم ہو جائے گی تو یہ سود کے زمرے میں آئے گا۔ وجہ اس لیے کہ جو گوشت ہے کہ تقسیم ہے، یعنی گوشت کے ہر کوٹی کے اندر ایک ایک ٹکڑے کے اندر ہر فرد کا حصہ ہے، ہر فرد اس میں شریک ہے، آپ
توڑ کر دینا پڑے گا، بغیر توڑے نہیں ہوگا۔ اور ایسا الحمدللہ ہوتا بھی ہے کہ بعض مرتبہ بعض جگہ توڑ کر انتظام کیا جاتا ہے کہ توڑ کر تاکہ صحیح صحیح ہر ایک کو اس کا حصہ مل جائے۔ لیکن اگر توڑنا مشکل لگ رہا ہے کہ بھائی کہاں سے توڑ لے کر آئیں، ترازو کہاں سے لے کر آئیں، توڑنا مشکل لگ رہا ہے، تو پھر ایک طریقہ اور اختیار کیا جا سکتا ہے۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ مثلاً اگر 7 حصے ہیں نا، 7 حصے، تو ایک حصے کے اندر آپ نے کھال رکھ لیں، ایک حصے کے اندر آپ سیڑھی ہوتی نا وہ رکھ لیں، ایک حصے کے اندر جو آپ کلیجیاں رکھ لیں، باقی حصوں کے اندر کلیجی کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے وہ رکھ لیں۔ یہ سارے حصوں کے اندر آپ کلیجی کے ٹکڑے ڈال لیں، سارے حصے کے اندر کلیجی کے ٹکڑے ڈال لیں، یا ان کے ساتھ کچھ سیڑھی ملا لیں، یا کلے ملا لیں، یا مغز ملا لیں، تو پھر اس صورت کے اندر اگر کبھی زیادتی بھی ہو گئی نا تو مسئلہ نہیں ہوگا، کبھی زیادتی بھی ہو گئی تو مسئلہ نہیں ہوگا۔ عموماً یہ ہوتا ہے نا کہ کلیجی الگ کر دی جاتی ہے اور کسی ایک کو دے دیتے ہیں، یہ ایک رکھ لیتا ہے۔ اب یہ نہ کیا جائے، بلکہ جب آپ گوشت توڑ کر دیں، اور اگر توڑ نہیں سکتے ہیں تو اس صورت کے اندر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کو تھوڑا تھوڑا کر کے ہر حصے میں ڈال دیں۔ کسی میں آپ نے کھال ڈال دی، کسی حصے میں آپ نے سیڑھی ڈال دی مغز کے ساتھ، کسی میں آپ نے کیا نام ہے پایا ڈال دیا ہے، اور ایک حصے میں آپ نے کچھ کلیجی کا ٹکڑا ڈال دیا، کسی میں آپ نے جو ہے کچھ کلہ ڈال دیا۔ تو اب اگر گوشت زیادہ بھی ہو گیا نا کسی حصے کے اندر تو مسئلہ نہیں آئے گا، کیونکہ جنس بدل گئی ہے، کیونکہ جنس جو ہے وہ کیا ہو گئی ہے، تبدیل ہو چکی ہے۔ پہلے تو یہ تھا کہ ہر طرف گوشت ہی گوشت تھا نا، اب ایسا نہیں ہے، بلکہ کہیں گوشت کے ساتھ کلیجی ہے، کہیں گوشت کے ساتھ کھال ہے، تو کہیں گوشت کے ساتھ سیڑھی ہے، تو کہیں گوشت کے ساتھ پایا ہے، تو جنس تبدیل ہو گئی۔ جنس جب تبدیل ہو گئی تو اگر کمی زیادتی بھی ہو جائے نا تو اس صورت میں مسئلہ نہیں ہوتا، اس صورت میں مسئلہ نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا یہ بات ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے، اس میں ہم سے بڑی کوتاہی ہوتی ہے، بہت دیکھنے میں آیا ہے کہ چلو بھائی سبھی راضی ہوتے ہیں، رشتے دار ہوتے ہیں، بھائی ہوتے ہیں، بہنیں ہوتی ہیں، چلو بھائی یوں ہی تقسیم کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اوپر ہو جائے کیا ہوا، اپنا بھائی ہے یا اپنا دوست ہے۔ لیکن یاد رکھیے شریعت کی نگاہ کے اندر یہ سود کہلائے گا۔ یہ اس صورت کے اندر ہے جب کہ سب کا کھانا پینا الگ ہو، سب کے چولہے الگ الگ ہو، ہر کوئی اپنے اپنے گھر کے اندر الگ الگ کھاتا پکاتا ہو۔ یہ اس صورت کے اندر اگر کھانا سب کا مشترکہ پکتا ہے، مثلا 6 بھائی ہیں یا 7 بھائی ہیں اور سب ایک گھر کے اندر رہتے ہیں اور سب کا کھانا پینا ایک ہی ہے، تو اس صورت میں تقسیم کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے اس صورت میں تو اس طرح ضرورت نہیں کہ باقاعدہ توڑا جائے یا باقاعدہ جو دوسرا طریقہ بتایا وہ کیا جائے، کیونکہ یہاں تو سب کا اکٹھا ہی ہے نا کھانا۔ ہاں پر اکٹھا کھانا پینا نہیں ہے بلکہ الگ الگ ہے، ہر کوئی اپنے گھر کے گوشت لے جائے گا، یا پھر گھر تو ایک ہی لیکن پکتا الگ الگ ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا کھانا پکتا ہے۔ تو اس صورت کے اندر بھی تقسیم ضروری ہوگی، اور تقسیم کے 2 طریقے آپ کو بتا دیے، یا تو توڑ کر یا پھر دوسرا طریقہ وہ اختیار کیا جائے۔ کیونکہ اگر ان 2 طریقوں میں سے کوئی بھی طریقہ اختیار نہیں کیا تو یہ سود کے زمرے میں آئے گا، اور سود کا ایک لقمہ کھانا بھی کتنا سنگین ہونا ہے، ہم سب کو اس کا پتہ ہے۔ تو لہٰذا ایک مسئلہ تو یہ سمجھ ہے۔ دوسرا اہم مسئلہ قربانی کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ قربانی کے جانور میں ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ دانتوں کے حوالے سے لوگ بڑا کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں، پریشانی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ بھائی 2 دانت ہیں یا نہیں، یہ کیا ہے، چکر ہے یا نہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا۔ تو دیکھیں اصل جو اعتبار ہے نا، اصل اعتبار وہ جانور کی عمر کا اعتبار ہے۔ دانت تو ایک علامت ہے، دانت تو کیا ایک علامت ہے کہ بھائی اگر 2 دانت ہو گئے، مثلاً یہ اتنے دانت آ گئے تو اس کی عمر پوری ہو گئی، یہ ایک علامت ہے، لیکن اصل اعتبار عمر کا ہے۔ اگر جانور کی عمر پوری ہے، مثلاً بکرا اور بکری کے اندر 1 سال کا ہونا ضروری ہے نا، تو اگر بکرا بکری 1 سال کا ہے اور اس کے دانت اگر نہیں بھی ہیں لیکن وہ چارہ کھا سکتا ہے تو قربانی ہو جائے گی۔ اگر وہ چارہ کھا سکتا ہے، دانت اس کے نہیں ہیں یا دانت اکثر نہیں ہیں، تھوڑے بہت ہیں، اکثر ٹوٹ چکے ہیں، یا پیدائشی دانت نہیں ہے، ایسا بھی ہوتا ہے، تو دیکھا جائے گا کہ عمر پوری ہے یا نہیں ہے۔ اگر عمر پوری ہوگی اور چارہ بھی کھا سکتا ہے تو اس صورت میں قربانی درست ہو جائے گی۔ اب عمر کا کیسے پتہ چلے گا؟ بس اوقات دانت نہیں ہوتے یا اکثر دانت ٹوٹے ہوتے ہیں، تو اس صورت میں کسی تجربہ کار سے مدد لینے کی ضرورت ہے، ماہرین سے۔ بیوپاری آپ کو اپنا مال بیچنے کے لیے کبھی جھوٹ بھی بول دے گا، اگر آپ کو
اس کی بات پہ اعتماد لگ رہا ہے تو ٹھیک ہے، اگر آپ کو شک لگ رہا ہے کہ اگر یہ جھوٹ بول رہا ہو، اس کی عمر پوری نہ ہو، تو اس صورت کے اندر پھر کسی ماہر سے مشورہ کر لیا جائے۔ ماہرین ہوتے ہیں نا، پہچان لیتے ہیں، ہر چیز کے ماہر ہوتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی 1 سال کا ہے یا نہیں ہے۔ تو اور اگر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو پھر بہتر یہ ہے کہ پھر بجائے اس کے کہ آپ جانور لے کر آ جائیں، اس کی عمر پوری نہ ہو، تو اسی لیے ایسا جانور لے لیں کہ جس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو، اس میں کوئی عیب نہ ہو، مثلا اس کے دانت بھی صحیح ہو اور عمر بھی اگر پوری ہوتی ہو۔ ظاہری بات ہے، جب دانت ہوں گے نا تو عمر تو پوری ہو جائے گی۔ عمر جو دانت ہوتے ہیں خاص 2 دانت جس کو دیکھا جاتا ہے کافی، تو یہ نکلنا کی علامت ہوتی ہے کہ اس کی عمر پوری ہو چکی ہے۔ تو اصل اعتبار جو ہے نا وہ عمر کا ہے، دانتوں کا نہیں ہے اصل اعتبار۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ بھی سمجھنا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنی قربانی یہاں پاکستان میں کرواتے ہیں، ان کے رشتے دار باہر ممالک میں رہتے ہیں، کوئی سعودیہ میں رہتا ہے، کوئی کہاں رہتا ہے، وہ اپنی قربانی پاکستان میں کرواتے ہیں کہ تاکہ ہمارے گھر والے اس گوشت کو کھا سکیں، یا رشتے دار وغیرہ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو اس میں یہ بات ضروری ہے، اس کو سمجھنے اچھے طریقے سے کہ جو آپ کو کہہ رہا ہے کہ میری قربانی کر لیں، مثلا آپ کو کسی نے سعودیہ سے کسی نے کہا آپ کا رشتے دار کوئی سعودیہ میں رہتا ہے، اس نے آپ سے کہا کہ میری طرف سے آپ قربانی کر دیجیے گا، میں پیسے دکھا رہا ہوں۔ تو اس صورت میں اب دیکھیں سعودیہ میں 1 دن پہلے عید ہے، وہاں عید 1 دن پہلے ہے، اور یہاں عید 1 دن بعد میں ہے، اور اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ ارے بعض لوگ اس میں بڑی بحث کرتا ہے کہ بھائی یہ کیا کہ چاند ادھر الگ ہو رہا ہے، ادھر الگ ہو رہا ہے۔ ہر ملک کی اپنی رویت کا اعتبار ہوتا ہے، ہر ملک کی اپنی رویت کا اعتبار ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی جگہ ایک ساتھ عید ہوتی ہے جیسے ابھی ہوا، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہاں پہلے عید ہوتی ہے اور یہاں بعد میں عید ہوتی ہے۔ تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور نہ ہی بحثوں کے اندر اپنا وقت ضائع کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ ہم یہاں کا دیکھیں گے کہ یہاں کا بھی ہو رہی ہے، اور یہاں جن لوگوں کو ہم نے مقرر کیا نا، ہمیں ان کی بات پہ اعتماد کرنا چاہیے۔ جمہوریہ کمیٹی بنائی گئی ہے نا، جب اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جو کیا ہے بنائی گئی ہے، اور تمام علماء نے ان کو تسلیم کیا ہے اور ان کو اس منصب کے اوپر بٹھایا ہے۔ اب غلطی ہوتی ہے نا، بالفرض انہوں نے غلط فیصلہ بھی کیا ہے، تو ہم اس کے مکلف نہیں ہوتے ہیں، بس انہوں نے وہ فیصلہ کر دیا نا، ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا ہے، اب وہ چاہے غلط ہو یا چاہے وہ صحیح ہو۔ جو مرکزی کمیٹی ہے جو ملک پاکستان کی، ان کا جو فیصلہ ہوگا عوام الناس کے لیے ضروری ہے کہ اسی کے اوپر عمل کریں۔ اب لوگ تبصرے کرتے ہیں روزہ کھا گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، روزہ نہیں بنتا تھا۔ بھائی آپ کے ماہرین فن کے باہر ہیں کیا؟ اور آپ کے ساتھ آپ کتنے ہی باہر ہیں تو آپ کو سیٹ پہ جا کے بٹھا دیا جاتا ہے؟ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ پوری باریکیاں ہوتی ہیں، باقاعدہ ایک علم ہوتا ہے، پورا ایک فن ہوتا ہے جو عام آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ اپنی ظاہری نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یار چاند باریک تھا، موٹا تھا، یہ تھا وہ تھا۔ یاد رکھیے کہ جب انہوں نے جو فیصلہ کر دیا ہے ہمیں اسی کے مطابق چلنا ہے۔ تو ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ سعودیہ کے اندر 1 دن پہلے عید ہو، جیسے اس مطلب ہے کہ سعودیہ میں عید 1 دن ہم سے پہلے ہو رہی ہے، آپ کے کسی رشتے دار نے یہ کہا کہ بھائی میری طرف سے قربانی کر دینا، میری طرف سے قربانی کر دینا، تو ٹھیک ہے آپ نے بولا ٹھیک ہے میں کر دوں گا۔ تو آپ جب اس کی طرف سے قربانی کریں گے نا، تو ایسے دن کا انتخاب کریں گے کہ جب یہاں کی قربانی کے دن چل رہے ہوں۔ مثال کے طور پہ آپ نے ان کی قربانی کی عید کے تیسرے دن، اب عید کے تیسرے دن قربانی کر رہے ہیں آپ ان کی، اور وہاں تو عید ختم ہو چکی ہے، وہاں تو عید کا 14 دن چل رہا ہے نا، قربانی کے تو 3 دن ہیں، تو اسی لیے ایسے دن کرنی ہے کہ جب وہاں بھی عید چل رہی ہو اور یہاں بھی عید چل رہی ہو۔ اس بات کا لحاظ رکھنے کی ضرورت ہے، عموماً اس میں کوتاہی نظر آتی ہے۔ آخری بات کھال کے اعتبار سے کہ قربانی کے جو جانور کی جو کھال ہے نا، یہ بڑی قیمتی ہوتی ہے، اس کو آپ خود استعمال کرنا چاہیں خود بھی استعمال کر سکتے ہیں، یعنی اس سے آپ نے کوئی چیز بنا لی، جیسے کہ پرانے زمانے کے اندر یا کسی گاؤں گوبر دیہاتوں کے اندر اس کی جائے نماز خود بنا لیتے ہیں لوگ، یا پہلے زمانے کے اندر مشکی سے بنائے جاتے تھے، خود استعمال میں لانا چاہیں خود بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن بیچنا منع ہے، یعنی آپ کسی کو بیچ نہیں سکتے، کیونکہ بیچنے کی صورت کے اندر آپ کو قیمت صدقہ کرنی پڑے گی اور بڑے مسائل ہیں۔ اسی طریقے سے آپ نے جو چیز بنائی ہے اس سے، اس کو بھی آپ نہیں بیچ سکتے،
آپ نے کھال سے مثلا کوئی ناجائز نماز بنا دی، آپ نے کھال سے کچھ مشیزہ بنا دیا، تو آپ اس چیز کو بیچے نہیں، کیونکہ بعض صورتوں میں صدقہ لازم آتا ہے، بلکہ کھال کا بہترین مصرف یہ کہ مدارس دینیہ کو کھال دی جائے، یعنی آپ کسی کو ویسے گفٹ دے دیں، کسی کو ہبہ کر دیں کہ کھال آپ رکھ لیں۔ اب گفٹ دینے کے اندر، ہبہ دینے کے اندر ایک تو یہ کہ آپ غلط لوگوں کو دے دیں، یعنی ایسی تنظیموں کو دے دیں جو کہ درست نہیں ہے، جو کہ کیا ہے، یعنی کہ گمراہ ہم لوگوں کے تحت چل رہی ہیں، بہت ساری ایسی تنظیمیں ہیں، اور یا مختلف سیاسی پارٹیوں کو آپ دے دیں تو، اور ایک یہ کہ آپ کی کھال آپ کی دنیاوی اور اخروی کے اعتبار سے فائدہ مند ہو جائے، تو اس کے لیے کہ آپ بہترین مطلب یہ کہ مدارس دینیہ میں دے دیں کہ آپ کی اس کھال سے جو رقم حاصل ہوگی اور اس کے ذریعے سے جتنے بچے تعلیم حاصل کریں گے ان کا جو بھی کھانے پینے کا خرچہ ہوگا اور جو بھی ان کی ضروریات پوری ہو رہی ہوگی، تو یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا کہ ان کی تعلیم میں، ان کے اس مقام تک پہنچنے میں آپ کا بھی حصہ ہو جائے گا، کہ آپ کا بھی کچھ نہ کچھ حصہ ہو جائے گا۔ تو بہترین مطلب بجائے اس کے کہ ہم کسی سیاسی پارٹیوں کو دیں کھا لیں یا ہم کسی کیا نام ہے تنظیموں گمراہ تنظیموں کو دیں، بلکہ بہترین مطلب یہ کہ دینی مدارس کو دیں، اور دینی مدارس میں سے ایک مدرسہ یہ بھی ہے جہاں پہ ہم ابھی تشریف فرما ہے کہ یہ بھی ایک مدرسہ ہے اور کافی سالوں سے قائم ہے، تو میری تو آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ دینی مدارس کو دیں، اور پھر اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس مدرسے کا بھی خیال رکھتے ہوئے کہ یہاں آپ نمازیں پڑھتے ہیں یا یہاں آپ کے بچوں نے تعلیم حاصل کی ہے اور یہاں دیگر سہولیات بھی آپ کو میسر ہے ہر اعتبار سے نمازیوں کے لیے، تو بہرحال دینی مدارس کو دیں۔ اب جہاں آپ کا دین کر رہا ہے وہاں دے دیں، لیکن اپنی کھال کو ضائع نہ کریں، خدا کے لیے گمراہ لوگوں کو نہ دیں، سیاسی پارٹیوں کو ہرگز نہ دیں، سیاسی مفادات کے حصول کے لیے ہرگز نہ دیں، اپنی آخرت بنائیں اور دینی مدارس بہترین مسئلہ ہے وہی کریں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔